خاندانی نظام کیا ہو رہا ہے؟ تباہ ہو رہا ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے۔ دیکھو صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے نبی نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی اور نظر کو جھکا لیا۔ کافی دیر نظر جھکی رہی، وہ عورت سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح میں حاجت رغبت نہیں رکھتے، لیکن صاف انکار نہیں کرتے حیا کی وجہ سے۔ مجمع میں ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو میرا اس سے نکاح بولو کرا دیں۔ ان صحابیہ نے بھی ان صحابی کو دیکھا ہوگا، لیکن صحابیہ کو اعتراض نہیں۔ صحابیہ کی خاموشی، عورت کی خاموشی اس کی علامت تھی کہ وہ ان کی پیشکش پہ راضی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ میں نے کہا تو پڑھانے کے لیے تیار، مہر کیا دو؟ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ لا املک الا ازاری، یہ جو تہبند جو میں نے نیچے پہناوا ہے وہ اوپر کی قمیض بھی نہیں تھی، کہ میں اس کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں، بس۔ آپ نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ لوہے کی انگوٹھی تلاش کر کے لاؤ، کچھ نہیں ملتا لوہے کی انگوٹھی لے آؤ۔ وہ گھر گئے، پورا اچھی طرح سب کچھ تلاش کر لیا، نہ لوہے کی انگوٹھی، نہ کوئی پلیٹ، نہ کوئی برتن، کچھ نہیں تھا۔ واپس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ واللہ لا املک الا ازاری، اللہ کی قسم اس تہبند کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں، کوئی منڈی بھی نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ عمر آپ ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو تمہیں مفتی طارق مسعود کی بیان سنیں گے تو تمہارے پاس شادی کرتے رہتے ہو۔ جب کچھ ملا ہی نہیں ہے، ایک تہبند ہے، اور بات کیا ہو رہی ہے؟ دکان، ہم لوگ کہتے ہیں نا دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی۔ ایک آدمی کروڑوں اربوں کا بات کر رہا ہے نا آپ کے سامنے بیٹھے، یہ بلڈنگ اتنے کروڑ روپے کی ہے، یہ اتنے کروڑ روپے کی، یہ پروجیکٹ ابھی سب شروع ہونے والا ہے۔ اس کی باتوں سے آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں کہ دبئی سے آیا کوئی بڑا تاجر ہے، بڑی اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہو آپ کا کرتے کیا ہو؟ کہتے بھائی وہ ٹھیلے پہ پکوڑے بیچ رہا ہوں۔ آپ بولیں گے یار باتیں کروڑوں کی کر رہا ہے اور دکان کس کی ہے؟ کروڑوں کی۔ تو کوئی غریب آدمی جب نکاح کی بات کرے گا کیا کہتے ہیں؟ ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے ایک جملہ حوصلہ شکنی کا نہیں کہا، ہمارے نبی نے، کیونکہ مہر ضروری ہے نا نکاح میں، تو وہ نبی کوشش فرما رہے ہیں کہ مہر کا انتظام کر لو گے اس میں، باقی کیا ہے کیا نہیں اس سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے۔ پھر نبی نے فرمایا جاؤ دوبارہ تلاش کرو، وہ دوبارہ گئے، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ازار ان کو مہر میں دے دے، یہی ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا جب ازار ان کو مہر میں دے دو گے جلستہ ولا ازار تھا، تو خود کیا پہنو گے؟ خود کیا پہنو گے؟ کافی دیر گزر گئی، وہ صحابی بیٹھے 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 مایوس ہو کے گھر چلے گئے۔ اندازہ ہو گیا بھائی مہر ہی نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سوچ رہے ہیں کہ کا پہلے اس سے نکاح کرانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلانا ہے۔ ان کو بلا کے لایا گیا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں، زبانی پڑھ سکتے ہو؟ صحابی نے کہا ہاں فلاں فلاں صورت مجھے زبانی یاد ہے۔ آپ نے فرمایا یہ صورتیں اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، زوجتکھا بما معک من القرآن، تمہیں جو قرآن یاد ہے وہ اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، اس مہر کے بدلے میں نے تمہارا نکاح اس سے کرا تھا۔ کتنا آسان تھا یا نہیں تھا؟ آج پشاور میں ایسا ہوتا ہے؟ بولو نا، کیونکہ شریعت بھی نہیں، اپنی پٹھان پنا ہو گیا، بتاؤ۔ نہ پشاور میں ہوتا ہے، نہ پنجاب میں ہوتا ہے، نہ کراچی، کہیں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپنی قوم اور کلچر کو فالو کر رہے ہیں نا۔ کتنا آسان، یہاں استخارہ نہیں رہ گیا۔ آج ایک تو نکاح ہوتا نہیں ہے، رشتے ہوتے نہیں ہیں، ہوتے ہیں تو 6 مہینے استخاروں کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ بار بار کہتا ہوں دیکھو استخارہ ایک سنت ہے، ایک بدعت ہے۔ سنت استخارہ وہ ہے جو پیغمبر نے بتایا، 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی جائے، اللہ بہتر ہے مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے۔ خواب کا کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ خواب میں نیلا پیلا گلابی نظر آئے گا، کوئی پازیٹیو نیگیٹو سگنل نظر آئے گا۔
کی دعا پڑھ کے سوتے ہیں، پھر خواب آیا، چڑیل آ گئی، اس کا مطلب نہیں کرو، فرشتہ آ گیا اس کا مطلب کر لو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دعا ہے بھائی، ایسے دعائیں ہوتی ہیں، کرنا وہی ہے جو کس میں آ رہا ہے، کھوپڑی میں آ رہا ہے. کھوپڑی میں بات آ رہی ہے تو کر لو. ہمارے ایک دوست کو کوئی لڑکی پسند آئی ہے، اس نے نکاح کا پیغام بھیجا، لڑکی کے ابا کو بھی لڑکا پسند تھا، لڑکی کو بھی لڑکا پسند تھا. پسند پر تو اللہ نے تو پابندی نہیں لگائی نا. یہ بھی غیرت کے خلاف ہے کہ آپ کا بیٹا آ کے بولے مجھے وہ پسند ہے، میرا نکاح کرا دو، آپ ایک دم غیرت میں آ گئے. تو یہ شریعت کے مطابق غیرت ہے، شریعت کے خلاف ہے. اگر لڑکی نے بولا ابا میرا فلاں جگہ نکاح کرا دو، آپ کو ایک دم میٹر گھوم گیا، غصہ آ گیا، تو یہ شریعت کی غیرت نہیں ہے. یہ کون سی غیرت ہے؟ یہ اپنی قومی غیرت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بچی تھی جس کے والد فوت ہو گئے تھے، تو چچا نے مغیرہ ابن شعبہ سے نکاح کرایا اس کو. وہ بڑے مالدار صحابی تھے. لڑکی جو تھی پسند کرتی تھی کسی غریب صحابی کو. لڑکی کی ماں آئی، اس نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ میری بیٹی فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے، چاچا نے فلاں جگہ کرا دیا ہے. حالانکہ وہ جہاں بیٹی کرنا چاہتی تھی وہ غریب صحابی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ والا نکاح ختم کرایا اور اس لڑکی کا وہاں نکاح کرایا جہاں وہ چاہتی تھی. آج ہمارا اتنا ضرب ہے، بولو بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں ہے ضرب. باپ نے کہیں نکاح کی بات کی، اگر لڑکی یہ کہہ دے نا کہ میں نے فلاں جگہ کرنی ہے، ایک دم توپے نکل آتی ہیں، بم دھماکے، خاندانوں میں لڑائیاں. نبی سے زیادہ کون غیرت مند ہوگا بھائی؟ آپ نے وہاں نکاح توڑوایا، پھر آپ نے فرمایا لن المتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. جب یہ وہاں چاہ رہی ہے وہ بھی چاہ رہے ہیں تو دونوں کا نکاح کراؤ. جہاں لڑکا لڑکی چاہ رہے وہاں نکاح کرانا غیرت ہے، ان کو وہاں سے ہٹانا بے غیرتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو یا پشتو میں سمجھاؤں، چائنیز میں نہیں سمجھا سکتا. وہ چائنیز والا لڑکا سنا آپ لوگوں نے؟ وہ ایک آدمی چائنیز کے پاس گیا، پاکستانی ہو گیا، آپ لوگ بہت سنا نہیں سنا ہو. چائنیز بولتے ہیں کنگ کانگ کر کے بات کرتے ہیں. ایک پاکستانی گیا چائنیز کی عیادت کے لیے، بیمار تھا بیچارہ، اپنا دوست تھا، اس کی آکسیجن لگی نہیں تھی. پاکستانی اس کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا، حال احوال پوچھوں گا تو ایک دم چائنیز میں بولا کرنے پڑ گیا. پاکستانی نے بولا یار یہ میرا دوست مر کے بہت کچھ بول کے گیا ہے، مرتے میں انسان فضول باتیں نہیں کرتا، کوئی قیمتی بات کرتا ہے. تو میرے دوست نے مجھے کوئی قیمتی بات کہی ہے، یہ الفاظ کا کہیں سے ترجمہ کرانا چاہیے. اس نے یاد کر لیا نا کیا بولا ہے. تو یہ پاکستانی گیا چائنا، وہاں اس نے بولا بھائی میرا دوست تھا، مرتے ہوئے مجھے یہ بول کر گیا اس کا کیا مطلب ہے. اس کا ترجمہ کرایا تو پتا چلا ترجمہ یہ تھا الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. آکسیجن کے پائپ کا کھڑا تھا، سانس رک رہا میرا، کسی نے مارا. چائنیز میں سیکھتا ہے اسی وجہ سے، چائنیز بہت مشکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا نکاح وہاں ختم کرا کے کہاں کرایا؟ جہاں وہ جائے. تو بھائی غیرت ہماری اللہ رسول کے مطابق ہونی چاہیے، اس سے ہٹی ہوگی تو غلط ہو جائے گی. تو کتنا آسان کر دیا نا نکاح کو. نبی نے فرمایا ہم نے تمہارا اس سے نکاح کرا دیا، ختم. وہ صحابی کو لے کے چلے. امام بخاری نے اس حدیث پہ باب باندھا باب تزویج المعسر، غریب کی شادی. جتنے غریب ہیں وہ یہ بات جا کے صبح شام پانی میں کھول کے پیا کریں. بخاری کا یہ سفر. تو یہ ہے اسلام کا حیا کا راستہ. کیونکہ نکاح کو مشکل بناؤ گے تو معاشرے میں زنا آسان ہوگا. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی میں مبتلا تھی، تو لوط علیہ السلام نے صرف اتنا کام نہیں کیا کہ اس بدفعلی سے بچو، بلکہ ان کو نکاح کی ترغیب بھی دی. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اے قوم تم ان لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہو، اس عمل کو چھوڑ دو، یہ حرام ہے. تو پھر کیا کریں؟ بھائی ان عورتوں سے نکاح کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. آپ نہ اس کو حلال کرنے دے رہے ہو نہ حرام کرنے دے رہے ہو، تو مر جائے گا بیچارہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عبداللہ بن عباس کے بیٹے جوان ہوئے، 3 بیٹے جوان ہوئے. صحابہ میں اکٹھے 3 بیٹے جوان ہو جاتے ہیں. آپ حیران ہوئے تو پہلی ہے اکٹھے 3 کیسے جوان ہو سکتے ہیں بھائی؟ بھائی جب جوان ہو سکتے ہیں پیدا اکٹھے ہوئے. سوال تو 3 اکٹھے پیدا کیسے ہو گئے؟
یہ ایک بڑا زبردست اشکال ہے، یہ پھر آپ کبھی اکیلے میں ملو گے تو بتاؤں گے، یا آپ کی سمجھ میں نہیں۔ صحابہ میں ایسا نہیں ہوا کہ 4 اکٹھے پیدا ہوئے، حالانکہ 4 تو تھی، بہت لاکھوں میں کوئی یہ ہوتا ہے، لیکن صحابہ بہت دفعہ ایسا ہوا 4 اکٹھے ہو گئے۔ اس سے لوگ پوچھ رہے ہو کہ مولوی صاحب آپ شادی کے کون سے کپڑے پہنتے ہیں؟ میں نے کبھی ہماری تو جب بھی شادی ہوئی ہم نے یہ والے پہنے، تو سفید کپڑے پہنے جب بھی شادی ہوئی ہے لوگوں کی۔ تو کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ ان کی بہت دفعہ شادی ہوئی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی بیچاروں کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور کچھ ایسے ایک دفعہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اللہ میاں نے ہمیں اجازت دی ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی، ہمارا کلچر اس کو قبول بولو نہیں کرتا۔ اب یہاں بھی وہی مسئلہ ہے میرے بھائی، کلچر کو ماننا ہے یا کس کو ماننا ہے؟ بولو۔ دوسری شادی کوئی کر رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں عیاشی کر رہا ہے۔ پیغمبر نے ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھی ہیں، اگر یہ کام عیاشی ہوتا تو ہمارے جو وہ حکمران جو عیاش ہے، میں نہیں کہہ رہا سارے عیاش ہیں، وہ حکمران جو عیاش ہے سب کی 4 ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ان میں ہمارے تو حکمرانوں میں بعض ایسے ایک بیوی مری تو انہوں نے سکون کا سانس لیا کہ اب کرنی نہیں۔ تو یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ جو کوہ طور پہ گئے تھے اللہ سے کلام ہونے، ان کی کتنی بیویاں تھیں؟ 4 بیویاں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 تو قرآن میں تذکرہ مل گیا، اس کے بعد بھی نکاح کیا۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا جب گم ہو گیا اس کے غم میں ساری زندگی روتے رہے، تو وہ بیٹا پہلی بیوی سے تھا دوسری بیوی سے تھا؟ بولو نا، دوسری سے، پہلی بھی موجود تھی دوسری بھی موجود تھی۔ اور جب بیٹا گم ہوا ہے تو اس غم میں بھی یعقوب علیہ السلام نے 3ری شادی کی۔ ایک بڑے عالم تھے، مجھے کہنے لگے دیکھو مولوی صاحب، یعقوب علیہ السلام نے دوسری شادی کی، ان کا بیٹا یوسف پیدا ہوا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ پہلی بیوی کے جو بچے تھے انہوں نے حسد کی وجہ سے دوسری بیوی کے بچے کو کنویں میں ڈال دیا، تو دوسری شادی کا یہ نقصان ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں جب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا سوتیلے بھائیوں کی وجہ سے، تو ہم اور آپ کیسے فساد سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ میں نے کہا شکر ہے آپ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے اور آپ نے ان کو مشورہ نہیں دیا، اور اگر یعقوب علیہ السلام اس مشورے پر عمل کر لیتے اور ان کی پہلی بیوی اور ان سے جو بیٹے تھے تو ان کو یوسف جیسا بیٹا، بولو سمجھ آ رہی بات؟ تو بھائی بہت سے فسادات ہوتے ہیں، اس میں اللہ نے بہت ساری خیریں رکھی ہیں۔ آج کل خواتین مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں، سمجھدار مرد جو نکاح کے قابل ہوں بیوی کو رکھ سکتے، وہ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں۔ اگر وہ ایک ایک رکھیں گے بہت ساری عورتیں زنا پر، گھروں سے بھاگنے پر، بدکاریوں پر مجبور ہوں گی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، قرآن کہتا ہے عورت بیوہ ہو جائے، طلاق ہو جائے، اس کو دوبارہ نکاح سے مت روکو، کسی قیمت پہ نہیں روکو۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہم تو نہیں روکتے، بھائی روکتے نہیں ہو لیکن نکاح کا انتظام بھی تو نہیں ہونے دیتے نا اس کے لیے۔ تو دوسری تیسری شادی کا رواج ہوگا تو اس کی شادی ہوگی، ورنہ کہاں شادی ہوگی؟ تو یہ فیصلہ کرو، ہم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے کلچر کو، بات کلچر بھی ٹھیک ہے لیکن اسلام کے بعد، میں نہیں کہہ کلچر کا انکار کر دو آپ، ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے، ہر قوم کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا لتعارفوا، ہم نے تمہیں قوموں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ مہاجروں میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ پٹھانوں میں، کچھ پنجاب والوں میں، کچھ سرائکیوں میں، یہ تو اللہ نے بانٹ دیا ہے، سب میں تقسیم کی اللہ نے قوموں میں، لیکن یہ ساری قومیں اسلام کے بعد ہونی چاہیے، یہ کلچر اسلام کے بعد ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا